السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ قربانی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ ہرگز نہیں گوشت خون تمہارا اللہ کے ہاں پہنچتا بلکہ اللہ کے ہاں تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اور اللہ کو جو مطلوب ہے وہ تقوی ہے، یعنی اللہ سے ڈرنا، پرہیز کرنا، اللہ کے راستے کے اندر چلتے ہوئے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا۔ تو قربانی صرف اللہ ہی کی ذات کے لیے ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ پوائنٹ جو اہم ترین ہے کہ اس کے اندر جذبہ ایثار کو عروج تک پہنچانا۔ تو نقطہ عروج تک پہنچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ذریعے اس قربانی کو قیامت تک کے لیے جاری رکھا۔ اور آپ اس میں سب سے اہم ترین جو تیسرا پوائنٹ ہے یہ یاد رکھیں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قربانی مانگی کس چیز کی؟ کہ عمر کے اس حصے کے اندر جب اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا اور پھر اسی بیٹے کو کہا کہ میرے راستے کے اندر قربان کر دو، جو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا اور سب سے زیادہ جو دنیا کے اندر محبوب ترین چیز تھی، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس کی قربانی مانگی اور قیامت تک کے لیے اس سنت کو اس طریقے کو جاری رکھا۔ تو قربانی کا اصل مقصد جو ہے اور اصل فلسفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان جانور کے گلے پر چھری پھیرتا ہے تو وہ اپنے نفس پر چھری پھیرتا ہے، وہ اپنے نفس کو ذبح کرتا ہے، وہ اپنے نفس کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کرتا ہے، جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تب تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنی ہوا کو، اپنی خواہشات نفسانی کو اس قرآن، اس ہدایت، اس قانون کے تابع نہ کر دے جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ تو اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے کے اندر جو ہے اپنے نفس کو قربان کر رہے ہیں، اپنے نفس کی قربانی دے رہے ہیں۔ ہم جب منڈی کے اندر جانوروں کی خریداری کے لیے جاتے ہیں تو ہم جب جانور کو خریدتے ہیں تو ہر عیب سے اس کو پاکیزہ اور پاک چاہتے ہیں کہ ہر عیب سے پاک ہو جانور۔ تو کبھی ہم نے اپنے گریبان میں بھی اس چیز کو دیکھا ہے، اپنے اندر بھی کبھی ڈوب کر دیکھا ہے کہ میں ان عیبوں سے پاک ہوں؟ ہم اللہ کے راستے کے اندر قربانی دینے کے لیے جانوروں کو بے عیب چاہتے ہیں، مگر خود ہم اپنے آپ کو بے عیب نہیں چاہتے کہ جو قربانی دے رہا ہے کم از کم اس کے اندر بھی کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ تو جیسے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کہیے، تو رسول اللہ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری جو دعا ہے، جو میری نماز ہے، جو میری عبادت ہے، وہ نسکی، اور میری قربانی، اور وہ قربانی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر صرف جانوروں کو ذبح کرنا، بلکہ مال کی، جان کی، اولاد کی، ماں باپ کی قربانی، دنیا مافیا کی ہر شے کی قربانی، اپنے نفس کی قربانی اللہ کے راستے کے اندر دینا۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا جینا یعنی میری زندگی بھی اور میرا مرنا بھی للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس لیے انسان اس چیز کو اپنے دل کے اندر جو ہے پیوستہ کر لے، اپنے دل کے اندر ثبت کر لے اور بٹھا لے، اور اس کے خون کے ایک ایک قطرے کے اندر یہ چیز رچ بس جائے کہ انسان جب قربانی کرتا ہے اللہ کے راستے کے اندر تو پھر یہ نہیں ہے کہ وہ مقابلہ بازی کرے، بھئی اس نے اگر 1 لاکھ کی خریدی ہے تو میں 2 لاکھ کی خریدوں گا، اور دنیا کو ریاکاری کے لیے جانوروں کی نمائش کرنا اور دنیا کو دکھلاوے کے لیے قربانی کرنا۔ تو قربانی کا مقصد تو اللہ کے راستے کے اندر قربانی ہے، تقوی ہے، اور وہ تقوی اللہ کو مقصود و مطلوب ہے کہ تم اللہ کے راستے کے اندر اپنی جذبات کو کس طرح قربان کرتے ہو۔ تو قربانی اس چیز کا نام بھی نہیں ہے کہ عزیز و اقربا میں جو ہے وہ گوشت کو تقسیم کرو، ان ہمسایوں میں دو جو پہلے ہی لاکھوں کی قربانی کر رہے ہیں، بلکہ قربانی تو ان لوگوں کے لیے ہے۔ یہ اثار ہے، یہ جذبہ عروج تک پہنچانے کا ایک جو ہے وہ نقطہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ان غرباء، یتامیٰ، مساکین کے اندر، اسیروں کے اندر، مسافروں کے اندر جو ہے اس گوشت کو تقسیم کرے کہ جن کا کوئی اور جو ہے کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور سد ذرائع میں سے ان کے پاس اور کوئی ذریعہ اور سبب نہیں ہے، تو سب سے زیادہ گوشت ان کو دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بس اپنی فریجوں کو بھر لیں، فریزر کر لیں گوشت۔ اسٹے کنیکٹڈ ود الحکمہ انٹرنیشنل، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، جڑے رہیے الحکمہ کے ساتھ۔ ہاں جی، عزیز و اقربا میں تقسیم کر لیں، بلکہ غریبوں میں دیں، اور خاص طور پر عید والے دن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاسپٹلوں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر جا کر خود پکا کر لے جائیں کہ جو مریض وہاں داخل ہیں، جو ان کے جو ہے وہ عزیز و اقربا ان کے جو ساتھ ہیں، ان کو وہ کھلایا جائے۔
جو بیچارے عید والے دن بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں. تو انسان جو ہے وہ قربانی جب کرتا ہے تو وہ قربانی کا مقصد جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کرنا ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت وہ اس چیز کا ارادہ کرے کہ اللہ اگر تیرے دین کے لیے، تیرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سرفرازی کے لیے، تیرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے، ناموس کے لیے اگر ہمیں بلایا جائے گا تو ہم اپنی اولاد تک کو، اپنی جان تک کو، دنیا مافیا کی ہر شے کو ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ قربانی کا اصل مقصد اور اصل فلسفہ ہے جس کو آج معاشرتی زندگی میں ہم سمجھنے کے لیے قاصر ہیں. اور عید کی خوشیوں میں شامل کرنا دوسرے لوگوں کو، یہ تو سب سے اہم ترین پہلو ہے. ہم خود تو کپڑے خریدتے ہیں، خود تو جوتے خریدتے ہیں، خود تو قربانیاں خریدتے ہیں، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو ایک وقت میں ایک وقت کا کھانا بھی جن کو کھانا نصیب نہیں ہے اور ایک وقت کھانے کے لیے بھی وہ ترسے ہیں. تو ہمیں ان کا برابر کا حصہ ہے. اور یہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قربانیاں دی جو خاص طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے. تو یہ قربانی اصل ہے اللہ کے راستے کے اندر، جس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ ریاکاری کے لیے نہیں کہ یہ ہے کہ دنیا کو دکھاوے کہ جب ہم قربانی کریں تو ظاہری بات ہے وہ شرک ہے. افاریت من اتخذ الہ ہواہ، اللہ نے فرمایا کیا تم نے شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو معبود بنا رکھا ہے. نفس انا پیدا کرتا ہے، تکبر پیدا کرتا ہے، پھر انسان اس تکبر انا میں جو اللہ کے راستے کے اندر قربانیاں کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہے بلکہ وہ بھی اللہ کے ہاں مردود عمل ہے. اس لیے کہ جب اس میں خالص اللہ کے لیے عمل نہیں کیا جائے گا. اور یہ سوال ہے پوری دنیا کے مسلمانوں سے، امت مسلمہ سے، ڈو آئی ریلی بلیو دیٹ قرآن از دی ورڈ آف اللہ؟ کیا ہمیں یہ یقین ہے قرآن اللہ کی کلام ہے؟ ڈو آئی ریلی بلیو دیٹ محمد از دی پروفیٹ آف اللہ؟ کیا ہمیں یہ یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ جس کو یقین کامل ہو جائے کہ قرآن اللہ کی کلام ہے وہ کٹ سکتا ہے، اللہ کے راستے کے اندر قربان ہو سکتا ہے، لیکن وہ قرآن کے خلاف عمل نہیں کر سکتا. اور جس کو یہ یقین کامل ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو وہ بھی کٹ سکتا ہے اور مر سکتا ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ کے رسول کی ناموس پر جو ہے وہ کوئی بھی دنیا کے کسی انسان کا عمل برداشت نہیں کر سکتا، کوئی حملہ برداشت نہیں کر سکتا. یہ قربانی اصل میں ہم اپنی دیتے ہیں اللہ کے راستے کے اندر. جو مال و متاع کو خرچ کرتے ہیں اس مال و متاع کا خرچ کرنا یہ مقصد نہیں ہے کہ تم اللہ کے راستے کے اندر قربانی کرو تو بڑا اجر ملے گا، بلکہ اجر تو اس چیز کا ہے کہ تمہارے اندر یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے یہ جذبہ ایثار جو ہے وہ زندہ رہے کہ تم دنیا کے انسانوں کے غم، دکھ، درد اور تکلیف میں برابر کے شریک ہو جاؤ، ان کی خوشیوں کے اندر جو ہے شریک ہو جاؤ. ہر چیز کو بانٹو اور تقسیم کرو، خوشیوں کو بانٹو اور تقسیم کرو. اللہ کے راستے کے اندر جو ہے دوسروں کے ساتھ پیار اور محبت اور اخلاق کے ساتھ پیش آنا. بیہیویئر از اے مرر، انسان کا رویہ اس کا آئینہ ہے. قربانی تو خرید لی لیکن بد اخلاق رہا، اس کا جو ہے رویہ ہے لوگوں کے ساتھ باطل رہا، تو پھر اس قربانی کا کیا فائدہ ہے؟ اس نے قربانی تو خرید لی، وہ ماں باپ کا گستاخ رہا. اس نے قربانی تو خرید لی لیکن بہن بھائیوں کے جو ہے مال پر غاصب رہا، ان کا مال غصب کیا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کے بازار گرم کیے ہوئے. وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے. قربانی کے اثرات اور اس کے جو ہے وہ جذبات یہ ہونے چاہیے کہ اس سے ہمیں فائدہ کس قدر ہو رہا ہے اور قربانی کے نقصانات ہم پر کس قدر جو ہے وہ ہو رہے ہیں. جو قربانی محض اور محض صرف دکھلاوے کے لیے ہے اس کے نقصانات ہی نقصانات ہیں. نہ وہ دنیا کے اندر کامیابی ہے نہ وہ اخروی زندگی کے اندر کامیابی ہے. تو کامیابی کا سب سے بڑا جو منہج ہے وہ یہ ہے کہ انسان تزکیہ کرے، اپنے آپ کو پاک کرے اللہ کی مخلوق کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے، ہیومن بینگز کے لیے، کہ وہ لوگوں کے لیے قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے. جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کیا، اللہ کے راستے کے اندر پتھر بھی کھائے، اللہ کے راستے کے اندر مارے بھی کھائیں، مجنوں پاگل دیوانہ بھی کہلایا. اسی طرح جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی اللہ کے راستے کے اندر پوری اپنی برادری سے، اپنی عزیز و اقربا سے، پورے معاشرے کے ساتھ اس لڑائی کو مول لے لیا، مگر اللہ کی توحید کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے اور آگ میں بھی جانا پڑا تو آگ میں بھی گئے. اللہ نے پھر اسی آگ کو ٹھنڈا کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واللہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل آپ کا تعاون درکار ہے. آپ ہماری معاونت کے ذریعے اس مقدس مشن میں ہمارے رفیق بن جائیے. فار ڈونیشن اکاؤنٹ نمبر 059292131002741 برانچ کوڈ 0727 اکاؤنٹ ٹائٹل
हाफिज शफीकुर रहमान MCB